السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور اس وقت پاکستان میں گونج ہے احتجاج کی. کسان احتجاج کر رہے ہیں، اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے. ایک اپوزیشن احتجاج کرنا چاہتی ہے، اس کو اجازت نہیں دی جاتی. اب ایک اور اینمی بنا لیا ہے حکومت نے، اور وہ ہے میڈیا. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ پاس کیا گیا ان گریٹ ہیسٹ ان پنجاب اسمبلی، اور اس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات سامنے آئے ہیں. جو پی ایف یو جے ہیں، باقی جو ادارے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرم ٹوسٹنگ کے لیے ان کے پاس آلریڈی اتنا مواد ہے اور یہ ڈریکونین لا ہے اور اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ پاس ہوا. اپوزیشن نے بہت زیادہ اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی. میڈیا اور جرنلسٹ جو تھے انہوں نے بھی بہت سارے پروٹیسٹ کیے باہر بھی، اور سیڑھیوں پر بھی بیٹھے رہے. عامروں والے ڈیسیشنز آپ لے رہے ہیں، یہ نون لیگ کے اوپر الزام لگایا. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو سن رہے ہیں کیس احمد فرحاد کا، جو شاعر ہیں کشمیر سے، جن کو ڈکٹ کیا گیا ہے، اور آف کورس موڈس آپرینڈی وہی لگتی ہے جس پہ کہا جاتا ہے ڈالے والے آئے لے کے چلے گئے. ہفتے کی رات کو ان کی بیگم کو فون آیا، واٹس ایپ کال ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پٹیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے لیجئے، پھر آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ گھر آ جائیں گے. ایسا ہو نہ سکا. آج اس معاملے پہ دوبارہ سے سماعت ہوئی، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم چاہیں تو پھر یہاں پر کابینہ کو بھی بلا لیں گے، اور ہم ساتھ ساتھ اس معاملے میں پرائم منسٹر کو بھی سمن کر سکتے ہیں. ویسے انہوں نے اس وقت سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو کل مدعو کیا ہے، اور انہوں نے یہ صاف صاف کہا آج جو لوئر تھے کہ ان آئی ایس آئی کے پاس وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر کہاں ہے. خیر یہ معاملہ چلتا رہا. لاہور میں بھی یہی بات چل رہی ہے کہ چیف منسٹر کو طلب کر لیا جائے گا اگر ججز کی نوٹیفیکیشن جلد نہ ہوئی. ان کی جو پوزیشننگ ہے، ان کی جو ان کو جو ڈائریکٹ کرنا ہے، وہ بھی ایک ایجنڈا پہ شامل تو ہے، لیکن پرائیورٹی شاید نہیں ہے. سو فیڈرل میں شہباز شریف چاہیے، اور پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ پیش ہوں گی. معاملے کچھ ٹھیک لگ نہیں رہے، اور آف کورس فالوئنگ ان دی فٹ اسٹیپس آف مصطفیٰ کمال، فیصل وارڈا صاحب، اعظم نذیر صاحب، فوجیوں کو کیا رائٹس دیے جاتے ہیں اور عدلیہ کے پاس کیا رائٹس ہیں. سنیے. یہ سب جوڈس میٹر ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی حکم ہو وہ عدالتی آرڈر کے ذریعے پاس کر دیا جائے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسنی خیز جو خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور زیادہ بے چینی پھیلے، یہ غیر مناسب رہا ہے ہمیشہ. عدالتوں نے خود بھی یہ کہا ہے، اور سول سوسائٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ عدالتی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے اندر حل ہوتے ہیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق حل ہونے ہیں. یہ بلا شبہ ایک سنجیدہ مقدمہ ہے، لیکن اس مقدمے کو بھی پھر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. قانون ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے، درخواست آئی اس پہ جواب آئے، جواب پہلے پیروز کریں، جوابات دیکھنے کے بعد آپ جو حکم پاس کرنا چاہتے ہیں، جاری کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. لیکن آئین پاکستان آرٹیکل 199 افواج پاکستان کے بارے میں بہت واضح ہے. اسی طرح آئین کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ ان ڈسچارج آف دیئر آفیشیل ڈیوٹیز دے آر ناٹ سپوز ٹو اینی لیگل پروسیڈنگز. یہ باتیں کہ جی کابینہ کا اجلاس یہاں پہ ہوگا پھر اور انہیں بٹھا کے کروایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آف کورس سابق فیڈرل منسٹر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے جوائن کیا. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو گفتگو کل نواز شریف صاحب نے کی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ کرتے، کیونکہ ہی از ممبر آف نیشنل اسمبلی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ عوام سے جو ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا اور عوام نکلتی ان کے لیے باہر سڑکوں پر کیوں نہیں نکلی؟ تو وہ تو خود چلے گئے ملک چھوڑ کر، تو عوام کیسے نکلتی ہے از اے ڈفرنٹ کویسچن. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات کرنا اور فلور دا ہاؤس پہ بات کرنا، بیکاز ہی از اے ممبر آف نیشنل اسمبلی، نہیں؟ جی دیکھیں، سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے وہ پارٹی کی جو سب سے ہائیسٹ باڈی ہے. اس میں چاروں صوبوں سے، آزاد جموں کشمیر سے، گلگت بلتستان سے پارٹی کے اہم رہنما شامل ہیں. تو ان سے ایک پارٹی کی ایک انٹرنل گفتگو تھی جو بہرحال پبلک ہوئی اور ڈیلیبریٹلی پبلک ہوئی. لیکن جو اصل ایجنڈا ہے مسلم لیگ نون کے مستقبل کا، وہ میاں نواز شریف جب انتخاب میں وہ کامیاب ہوں گے اس کے بعد دیں گے. اور میں درستگی کر دوں، شہباز شریف صاحب 28 مئی تک
قائم مقام صدر ہیں، اگرچہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں 28 تک، جبکہ اگلے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا جنرل کاؤنسل سے۔ تھینک یو فار کریکٹنگ می آن دیٹ۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ججز کی جو تعیناتی پہ مسئلہ ہے پنجاب میں، اور آف کورس آپ نے اسلام آباد کے محسن اختر کیانی صاحب کے جو کامنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو احمد فراد کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، ظاہر ہے کہ تھنگز آر ناٹ ویل، اور اس کے بعد ایک حکومت آئی تھنک بیچ میں پڑ گئی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے فل فرنٹل ایک اپوزیشن کر رہی ہے، جو ایک شدت بن رہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے اس کو سمر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے؟ بیکاز آپ ایک طرف ججز کے اوپر بھی چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو، پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ججز کو کٹہرے میں لایا جائے، لیکن ججز سے جنہوں نے کروایا ان کو ہاتھ نہیں لگانا؟ پہلی بات یہ کہ آج وزیر قانون نے اعظم طارق صاحب نے بڑی سوبر گفتگو کی، حالانکہ وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رؤوف حسن صاحب کی طرح کہہ سکتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، وہ انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے اور ان سایوں کی آرڈر پر آپریٹ کرتا ہے۔ یا پھر یہ بھی انہوں نے تو نہیں کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے، انہوں نے تو ایسی زبان استعمال نہیں کی جس طرح نواز شریف نے کبھی افواج پاکستان کو جانور اور غدار اور میر جعفر میر صادق نہیں کہا۔ تو لہذا ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ایک خاص تہذیب میں رہ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو سیولائزڈ گفتگو ہے اس میں رہ کے کیا جائے، لیکن اب تجاوز اگر آج جس طرح کیانی صاحب نے کیا ہے، ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، غیر نامناسب ہے کہ ہم یہاں عدالت میں کورٹ جو ہے وہ سمن کرے گا کیبنٹ کو، ان کا جو ایک بطور جج ان کا ایک دائرہ کار ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہاں یوں لگتا ہے، اور یہ صرف عدلیہ پر نہیں لاگو ہوتا، پاکستان کے سارے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی انتظامیہ بن جائیں اور حکومت کریں، لیکن انتظامیہ کا ایک دائرہ کار ہے، اور ابھی ہماری جو آئینی جو تاریخ ہے اس میں یہ تعین نہیں ہو سکا کہ انتظامیہ کا کام کرے گی اور عدلیہ کام کرے گی۔ سب کچھ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ گڈ مڈ ہے اور پراگندہ ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ کس طرح پلے آؤٹ ہوتا ہے، ہماری کوشش پھر بھی بطور ایک جماعت کے بھی اور حکومت کے بھی یہی ہوگی، جس طرح اس کا مظاہرہ طارق صاحب نے کیا، کہ اس کو ایک سوبر پیرائے میں گفتگو کی جائے، آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر بات کی جائے، آئین کا حوالہ دیا جائے، بجائے یہ کہ دھمکیوں سے یا بڑکوں کے ذریعے حکومت چلائی جائے۔ اچھا اگر یہ کاروائی ہونی ہے ججز کے حوالے سے جن کا بار بار ذکر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ انہی کی حکومت ہے، انہی کے بھائی کی حکومت ہے، انہی کی بیٹی کی حکومت ہے پنجاب میں؟ واٹ اسٹاپنگ ہم؟ یہ بات کیونکہ یہ ڈیبیٹ تو کافی عرصے سے ہو رہی ہے، ممبرز بیٹھ کے نیشنل اسمبلی میں ڈسکشن کر رہے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کس کو نکالنا ہے قبر سے اور کس کو لٹکانا ہے۔ سو جو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وائی از ہی ناٹ اسپیکنگ فرام دا فلور آف دا ہاؤس، اور وائی از ہی کیپنگ ڈسٹینس from the current government؟ ڈسٹنس نہیں مینٹین کر رہے وہ کچھ؟ جی نہیں، دیکھیے اس وقت یہ معاملہ ہے جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ریکننگ ود دا پاسٹ، ہم نے ماضی کا حساب اور شمار کرنا ہے، لیکن اس وقت یہ ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح تو جو اس وقت شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہے ہیں کہ عوام کے جو فوری تکالیف ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور الحمدللہ پاکستان میں اب بہت ایک تکلیف سے عرصے کے بعد مہنگائی کم ہو رہی ہے، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آٹا، ٹماٹر، پیاز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، سریا سیمنٹ کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ لو پہ ہے اس وقت، $200 ملین 10 مہینے کا، اور ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ 15 بلین تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو اسٹیبلٹی ہے، انفلیشن کو جو کنٹرول کرنا ہے، یا آنے والے دنوں میں نئی انویسٹمنٹ لا کے نیا روزگار پیدا کرنا ہے، یہ پہلی پرائیورٹی ہے۔ جو ریکننگ ود دا پاسٹ ہے، جو ماضی کا حساب اور شمار ہے، وہ ہمارے ایجنڈا میں شامل ہے، لیکن فوری طور پر وہ ترجیح نہیں۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا فوری طور پر ترجیح نہیں ہے, لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ اب آپ کیونکہ انرجی سیکٹر سے بھی آپ ایسوسیٹڈ رہے ہیں, یہ بتائیے گا پہلے تو ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں پہلے گندم کے حوالے سے اور پھر بجلی کے حوالے سے ایک احتجاج ہوا جو کہ بلڈی اس کے کانسیکوینسز ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا گنڈاپور صاحب نے چڑھائی کر دی پیسکو کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ میں بھی اب ایم کیو ایم جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, اب 2 دن کا الٹیمیٹم انہوں نے ان کو دے دیا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ بجلی ناپید ہے, کچھ کھو نہیں رہا ہے؟ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ ہر کوئی احتجاج کرے گا اور وہ ہر کوئی لان تان کرے گا, حکومت پر چڑھائی کرنے کی بات کرے گا, اداروں کے اوپر چڑھنے کی بات کرے گا, اور یہی تڑی اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر میں یہ ہوا اس کے بعد 23 بلین روپے دے دیے گئے تو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, آزاد کشمیر کی تو آبادی جو ہے وہ پنجاب کے بہت سارے شہروں سے کم ہے, تو لہذا وہاں تو اس طرح کا, اور ٹریڈیشنلی وہاں جو ایشو ہے وہ ابھی بھی یہ ہے کہ حکومت پاکستان, حکومت آزاد جموں کشمیر کو بجلی بہت کم, تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں مفت ریٹ پر دیتی ہے, اور وہ وہاں کی گورنمنٹ چارج کرتی ہے اپنے شہریوں کو, جس کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے. تو لہذا وہ جو پیسے ایشو کیے گئے ہیں وہ آزاد جموں کشمیر استعمال کرے گی اپنے شہریوں کو سبسڈی دینے کے لیے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو آلریڈی, اور پاکستان کے شہری جو ہیں وہ میسولی سبسڈائز کرتے ہیں جو ہمارے سابقہ علاقے ہیں قبائلی. اور یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ کراچی کے شہریوں کو غالباً اس سال جو گزرا ہے وہ 180 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی تاکہ کراچی کے شہریوں کی قیمت بجلی کی وہی ہو جو باقی ملک میں. تو یہ تو میسو سبسڈیز گورنمنٹ دیتی ہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت مہنگی بجلی بہت وافر ہے اور سستی بجلی کم ہے, تو لہذا بجلی پیدا کرنے کا انتظام موجود ہے, لیکن ایون ان ریٹوں پہ اگر بعض ایسے پلانٹس ہیں جو چلائے جائیں جو پرانے ہیں, تو وہ صارفین کو بہت زیادہ اس کا نقصان ہوگا, جو کہ 2022 میں ہمیں اگست میں دیکھنے میں آیا تھا کہ جب لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وہ تمام پلانٹس چلائے گئے تھے. تو اس کا حل جو ہے وہ فوری نہیں ہے. ایک حل جو حکومت کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, جو کہ پی ڈی ایم حکومت میں صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ اس کی مدت کم تھی, اور یہ ایک سیریس معاملہ ہے, یہ جو سارے آئی پی پیز ہیں جن کو ہم کیپیسٹی پیمنٹس کرتے ہیں, اس کو پارلیمان کے ذریعے اس کا کوئی سولوشن آنا چاہیے. ملک کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ ان کیپیسٹی چارجز کو گھٹانے کے لیے کوئی آپس میں بیٹھ کر حکومت کی لیجسلیشن پر غور کریں. اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب پہلے ہی اس معاملے میں بہت ایکسپرٹ ہیں کہ وہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو پش کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو داسو ڈیم بن رہا ہے یا دیامیر بھاشا بن رہا ہے, اس کی جو تعمیر ہے اس کو تیز کریں تاکہ وہ 2 سال بعد یا 3 سال بعد جو ہے وہ آن لائن آ جائے اور پاکستان کی عوام کو ریلیف ہو. اور تیسری چیز جس پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو SIFCS کے ذریعے جو ہمارے گلف کے برادر ممالک ہیں ان کے ذریعے سولر میں ایک میسو انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ پاکستان کے شہریوں کو بجلی کم ریٹ پر دی جا سکے. لیکن بجلی کا معاملہ جو ہے وہ نہ صرف جنریشن کے حوالے سے بلکہ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی بہت پیچیدہ ہو چکا ہے, کیونکہ بہت سارے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ہم بجلی کی قیمت واپس نہیں کر لائے, ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. گورننس کا کرائسس ہے ملک کے شمال میں اور مغرب میں اور جنوب میں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا کہ سستی بجلی کم ہے اور مہنگی بجلی وافر ہے. اور یہ جو اب آج کے دن جو اب گرمی کی ویو آئی ہوئی ہے اور رہے گی اگلے 6 ہفتے, اس میں پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 30,000 میگا واٹ سے بھی تجاوز کرتی ہے, اور سردیوں میں یہ گھٹ کر 10,000 یا 9,000 میگا واٹ. اس سارے ایشو کو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے کہ صارفین جو آلریڈی اب ایک غیر معمولی طور پہ مہنگی بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, ان سے مزید بجلی مہنگی کرنے سے پہلے حکومت کو دوسرے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلٹی لانے کی تو اس میں محمد اورنگزیب صاحب کا بھی کافی رول رہا ہے. IMF کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہو, ایک نیا معاہدہ ان کے ساتھ طے کرنا ہو لانگ ٹرم زیادہ رقم کا, اور ظاہر ہے کہ 35% سے ہماری انفلیشن کراس کر گئی اس کو روکنا. مگر یہ سارے جو ہیں دس از اے ون مینز جاب, اٹ ہیزنٹ بین دا گورنمنٹ ایز سچ. جتنا محمد اورنگزیب صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہی ہے. تو یہ جو گورننس ہے اس میں یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ پہلے پیکا
2016 میں لے کر آئے آپ لوگ, اس کے بعد آپ نے ڈیفیمیشن لا آج اتنی جلدی سے منظور کروا لیا, اتنا سیکرٹلی. آئی مین اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی ضرورت کیوں کر پیش آ رہی ہے, اور آئی مین کتنے لوگوں کو آپ نے ڈسگرنٹلڈ چھوڑنا ہے, کسان سے لے کے صحافی. اب آپ لوگ اتنا صحافیوں کے چیمپئن بنتے تھے, جو اٹھایا جاتا تھا, متی اللہ جان صاحب, اسد علی طور صاحب, مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ جاتی تھیں, ان سے ملتی تھیں. What happened to PMLN? جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام قوانین جو ہیں وہ آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں مکمل آزادی نہیں ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ, تو لہٰذا وہ لاز بنائے جاتے ہیں. کرائسس یہ آ رہا ہے جی, اور یہ میں اس حد تک آپ سے اگری کروں گا کہ مزید قانون سازی اس بیماری کا علاج نہیں ہے جو ہمیں لاحق ہے. اور وہ بیماری یہ ہے کہ ملک میں آپ کو کسی کی بھی حد تک عزت, پگڑی اچھالنے کی, گالیاں دینے کی, ان کی قابل اعتراض نقلی ویڈیوز بنانے کی اس وقت تو مکمل آزادی ہے. اور آپ کو شاید ذہن میں ہو کہ آج سے کچھ 4 سال پہلے خواتین جرنلسٹ اکٹھی ہو کر قومی اسمبلی کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی اس کے سامنے پیش ہوئی تھی, کیونکہ ان کے اوپر بہت ہی ایک معیوب طریقے سے انٹرنیٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے. تو اس کا بیماری یہ ہے کہ ملک میں جو لائبل اور سلینڈر ہے اس کا کوئی ہمارے پاس قانونی حل موجود نہیں ہے. اور یہ جو قانون کے اوپر قانون جو ہے یہ غالباً اس کا حل نہیں ہے. لیکن پنجاب حکومت نے اپنی دانش میں یہ سوچا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس لائبل اور سلینڈر کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم ہی لا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کم از کم 3 ملین روپے جرمانہ ہوگا اگر صحافی کی خبر غلط قرار دے دی جائے, صحافی اپنے سورسز نہ بتا پائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم کرنا پاکستان میں کتنا پیچیدہ کام ہے اور کتنا مشکل کام ہے, کبھی کسی کا سپوکس پرسن بھی بننا پڑتا ہے. لیکن اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ جس چیز کی بار بار بات کرتی ہے, جو وہ مطلب اپنے لیے خود ہی جو ہے وہ پھندا بھی بناتی ہے اور اس کے نرغے میں بھی خود ہی پھنستی ہے, تو بیکاز دس از بین گوئنگ آن لانگ ٹرم, کیا نون لیگ سیکھے گی یا نہیں سیکھے گی؟ جی, یہ تو مستقبل ہی بتائے گا. اس وقت پارٹی کی جو قیادت ہے یا اس وقت حکومتیں جو ہیں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کے ہاتھ میں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون پر جس قسم کی ایک میں تو کہوں گا بڑی بھیانک اور گروسم تنقید ہوئی, ہم نے تو کبھی ریاکشن شو نہیں کیا. ایشو تو سینسٹیوٹی شاید غالباً کچھ اداروں کی طرف سے آتی ہے جن پر جو ہے اگر اعتراض ہو یا ایشو ہو, لیکن مسلم لیگ نون نے خود 2014 سے لے کر بلکہ 13 کے بعد سے جس قسم کی 8 گھنٹے ہمارے اوپر تنقید ہوئی روزانہ ٹیلی ویژن پر, ہم نے تو کسی کو جیل میں نہیں ڈالا, اور یہ ریکارڈ تاریخ کا حصہ ہے. تو یہاں صرف یہ ہے کہ اگر سینسٹیوٹی کچھ اداروں کی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میری یہ توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے ان کے وزراء یہ سوچیں گے کہ بھی اگر ہمیں یہ جو ڈیفیمیشن ہے لائے ہیں کہ آپ اداروں کا اگر دل دکھ جائے تو ہم پھر ان کو یہ لا دے دیں اور اس کے بعد 3 ملین منیمم فائن ہم کر لیں جو کہ 30 ملین تک بھی جا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ صحافی نہیں, پیسے ہیں اداروں کی سینسٹیوٹی میں بتا دوں جی کہ آرٹیکل 19 میں لکھی ہے ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا in the interest of glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof. اور اس کے آگے ہے friendly relations, foreign states, public order, decency or morality. لہذا یہ کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے, اس پر اعتراض ضرور کیا جا سکتا ہے اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے. لیکن بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بے انتہا اور مادر پدر آزادی ہے اور بعض جگہ بالکل آزادی کم نہیں ہے. یہ جو توازن ہے یہ ہم حاصل نہیں کر پائے ابھی تک. تو توازن حاصل کرنے کے لیے لاز بھی تو نہیں بنتا ہے نا, ان کو انیکٹ کرنا بھی پڑتا ہے, ان کو امپلیمنٹ کروانا بھی پڑتا ہے اور پھر انصاف بھی دینا پڑتا ہے. اس حد تک آپ سے متفق ہوں کہ قانون پر قانون بنانا بیماری کا علاج نہیں ہے, اس پر سوچ بچار کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی ہے کہ جو نی جرک ریاکشن ہے جرنلسٹ کی طرف سے یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ حکومت کو ضرور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو ہیں وہ جرنلسٹ سے سورسز پوچھنا یا ان کے پیچھے جانا. لیکن جہاں تک میں صرف یہ کہوں کہ جو ایشو ہے وہ لائبل اور سلینڈر کا ہے کہ کس طرح حد کی عزت
اور پگڑیاں اچھالنا لوگوں کا جو ایک روٹین اب بنا ہوا ہے آج کل کے دور میں. جس وقت چاہتا ہے کوئی بھی آج کل پگڑیوں کی فٹ بال کھیلتے ہیں آپ کے سینیٹر صاحب, آپ اس بار نہیں, پگڑیاں اچھالنا اور کرکٹ کھیلنا ان کے ساتھ فٹ بال بنانا ان کو, یہ آپ کے سینیٹر سٹنگ سینیٹر گفتگو کرتے ہیں, تو ان کے خلاف بھی ڈیفیمیشن لا آپ انیکٹ کریں گے یا صرف صحافیوں جی کی دیکھیے ان کے اوپر تو لگ گیا ہے نا جی, ان کو کنٹیمپٹ میں بلا لیا, اور یہی ہماری کمپلینٹ ہے کہ ان کو تو بلا لیا گیا, لیکن جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کھل کر کہا کہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے, اس کو تو نہیں بلایا گیا. جنہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو ہیں انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر ہیں, ان کو تو نہیں بلایا گیا. تو لہٰذا یہ ایک ریکارڈ ہے کہ بھی ایک جماعت جو مرضی اس کہہ کا لے, ریزن دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, آپ اس کے اوپر اگری کریں نہ کریں, خورم دستگیر صاحب انہوں نے ریزن دیا ہے, انہوں نے کہا میں اپنی ذاتی کرٹیسزم برداشت کر سکتا ہوں لیکن ادارے کے اوپر کرٹیسزم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں, which I agree with. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا جی, میں قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بہت معزز ہیں اور محترم ہے ہمارے لیے, لیکن جب ان کو کوئی کہتا ہے تو وہ صرف ان کی ذات نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ایک ادارے کا سربراہ ہے, اس پہ ان کو وہ اپنی ذاتی معافی کر سکتے ہیں, لیکن جب اداروں پہ اس طرح کا حملہ آئے گا تو پھر انہیں ضرور کم از کم دیکھیں, جو اصل بنیادی بات ہے جس پر ہم سب بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ معیار ایک ہونا چاہیے پرکھنے کے لیے. اگر فیصل واڈا کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہے, پھر جن لوگوں نے کہا ہے چاہے وہ ذات تھی یا نہیں تھی, جنہوں نے ٹاؤٹ کہا ہے, جنہوں نے انصاف کی وائلیشن پارٹنر کہا ہے, ان کے اوپر بھی اسی طرح برابری سے اطلاق ہونا چاہیے. یہی رول آف لا ہے. اچھا, رؤف حسن صاحب کو بھی اگر کنٹیمپٹ میں ہولڈ کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ ول بی فیئر. اوکے, تھینک یو ویری مچ خورم دستگیر صاحب فار گیونگ اس دا ٹائم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اسلام آباد کے, بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب. جہانگیر جدون صاحب, دس کمنگ اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے آج بڑے اسٹرکٹ کامنٹس تھے, بڑے سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے اداروں کے حوالے سے بھی, سیکٹر انچارج کے حوالے سے بھی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ, لیکن اب انہوں نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو کل بذات خود طلب بھی کر لیا ہے, لیکن انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی کہ مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں کابینہ کو بھی بلاؤں گا, پرائم منسٹر کو بھی بلاؤں گا, تو اس حوالے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 248 ان کو امیونٹی دیتا ہے, آرٹیکل 119 فوج جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے اس کو امیونٹی دیتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ گفتگو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یا غلط کہی ہے محسن اختر کیانی صاحب؟ بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے تو ہمیں عدالتوں کا بڑا احترام ہونا چاہیے. وہ عدالتیں جو ہے آئین اور قانون کے تحت کام کرتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, ان کی کسٹوڈین اور گارڈین جو ہے وہ کورٹس ہیں. اگر کسی بندے کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ وہ ظاہر ہے یا ہائی کورٹ میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں جائے گا, یا بعض اوقات جو ہے اگر بہت زیادہ گریو مس کیریج آف جسٹس ہو تو جو ہے وہ عدالتیں پھر سو موٹو لیتی ہیں, جس طرح ابھی فیصل واڈا کے کیس میں لیے. تو آپ دیکھیں نا, عدالتوں نے کو اپنی عزت بھی تو بچانی ہے نا. اب ایک انسان ہے, اس کو اٹھایا جاتا ہے تو جج کہتا ہے جس کو پروڈیوس کرو, وہ نہیں کرتے. پھر اس کو اس کی وائف کو رپورٹڈلی جس طرح رپورٹ ہوا ہے کہ میسج دے رہے ہیں جی کہ آپ کیس وڈرا کریں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس ایجنسی نے, جو بھی ایجنسی ہے, اگر وہاں سے فون کیا ہے اور اس کے نمبر سے فون کیا ہے تو وہ بندہ تو پھر انہی کے پاس ہے نا. تو اگر بندہ انہی کے پاس ہے اور ایک جج کو مجبور کیا جاتا ہے, ورنہ جج میرا نارملی میں ان کو شوق نہیں ہوتا کہ کسی سیکرٹری کو بلا لیں. تو اس کا اپروپریٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نیچے والے ادارے, پولیس جو ہے, پولیس اب سب دنیا کو پتا ہے پولیس کے پاس کیا ہے, پولیس تو ہیلپ لیس ہے. وہ بیچارہ تو آئی جی بھی, ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو ہے وہ اپنی روزی کے چکر میں ان کو پتا ہے آج اگر بات نہ مانی کسی کی تو وہ دوسرے دن ریموو کر لیں گے. سب سے بڑی جب مجبوری ہوتی ہے کہ ہمارا جو تمام پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہائبرڈ نظام کے ذریعے چل رہا ہے. جب تک ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرے گی, اس وقت تک اس سسٹم کا درست ہونا جو ہے بہت مشکل ہے. اور جتنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اسپیس پی ٹی آئی کے دور میں لی ہے, اب اسی اسپیس سے وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان میں. کیونکہ جب ایک بندہ اسپیس لے لیتا ہے پھر وہ کام کرنا, پھر آگے وہ مزید ہی لیتا ہے, اس سے کم نہیں کرتا. تو ابھی پہلے انہوں نے وہ حالات تھے بھی, تو گورنمنٹ جو ہے بالکل بے بس ہوتی ہے. گورنمنٹ کے پاس اس کی بہت مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے,
کہ کس طرح جو ہے انٹیریئر منسٹری کس طرح چلتی ہے, فارن منسٹری کس طرح چلتی ہے, کون چلاتا ہے, کیا کرتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. اب دنیا دیکھے نا, اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی. تو اس کا پراپر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سیکرٹری ڈیفینس کو یا سیکرٹری انٹیریئر کو بلاتے ہیں. یہ سیکرٹری کو بلانا تو جاتے ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف جس وقت میں ایڈوکیٹ جنرل تھا اس وقت بھی 2-3 دفعہ پیش ہوئے ہیں اپنے اطہر ملا صاحب کی کورٹ میں. انہوں نے کہا جی یہ جو نہرو تھا بچہ, اس کا والد جو ہے ان کو یہ پروڈیوس کر, پھر انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ جی میں ملاقات بھی کروں گا, میں کمیٹی بھی بناؤں گا. تو پہلے جاتے رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر گئے ہیں, لا منسٹر گئے ہیں, پرائم منسٹر گئے ہیں. تقریباً جس وقت شہباز شریف کو بلایا تھا اطہر ملا صاحب نے تو 5-6 منسٹر اور شہباز شریف ذات خود گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہے کہ اگر مجھ سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر میں پرائم منسٹر کو بلاؤں گا. حالانکہ وہ پرائم منسٹر کو کوئی پرائم منسٹر نے آفینس نہیں کیا, لیکن وہ بینگ دا چیف ایگزیکٹو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلانے کسی کو بلاؤں گا. تو اب جب کوئی ایجنسی ہے تو وہ پرائم منسٹر کے تحت ہی کام کر رہی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور سویلین گورنمنٹ ہے تو پھر وہ سویلین بندے کو ہی بلائیں گے. سر ایک اور ڈریکونین لا بھی آج پاس ہوا ہے, آپ نے سنا یہ ہوگا ڈیفیمیشن کے حوالے سے. اب ڈیفیمیشن کے حوالے سے کیا کس کس کی زبان بندی کریں گے؟ صحافیوں کی کریں گے, اب اس میں جوڈیشل ٹرائبیونلز کا بھی آ گیا تذکرہ, پھر اس کا فائن بھی کریں گے جرنلسٹ کو 3 ملین سے لے کے 30 ملین تک میکسیمم. اور اس کے اوپر کوئی مطلب ڈبیٹ نہیں ہوئی, اس کو کہیں ڈسکس نہیں کیا گیا. جو ہماری ساری جو جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں انہوں نے بھی وقت مانگا لیکن نہیں دیا گیا. اب یہ فیک نیوز کے جو پورے سائے میں اور سائبر کرائم کے سائے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی مطلب کتنے لوگوں کو فائن کریں گے اور کس کس کا منہ بند کریں گے؟ پھر دیکھیں, لا اگر پارلیمنٹ بناتی ہے تو لا بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ڈیبیٹ کیا جائے, اس کو کمیٹی کے حوالے کیا جائے. جو جتنے بھی اکراس دا بورڈ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, اگر وہ میڈیا کے لیے لا بنتا ہے کہ میڈیا کو کس طرح ریگولیٹ کیا جائے, کنٹرول کا تو لفظ استعمال کرنا میرا مناسب نہیں ہے, لیکن چلیں ٹھیک ہے, فیک نیوز بھی ہوتی ہیں, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. بعض اوقات وہ جو ہے ایلیگیشن لگ جاتی ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. تو اس کی ریگولیشن کے لیے پوری دنیا کے اندر ڈیفیمیشن لا ہے, لیکن لا ایسا بنائے کہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ ایک میڈیا کی جو فریڈم ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا آپ گلا گھونٹتے یا ان کو دبانے کے لیے لا بنائیں. دیکھیں ڈیفیمیشن لا پوری دنیا کے اندر ہے, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفیمیشن لا بنائیں, لیکن سول ڈیفیمیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈیمیجز کلیم کرتا ہے. ایک بندہ آگے کلیم کرتا ہے جی کہ اس بندے نے میرے خلاف ایک ایلیگیشن لگائی ہے, یہ ایویڈنس ہے اور یہ آ کے ثابت کرے. تو اگر اس طرح کا کوئی لا, میں نے لا بھی دیکھا نہیں ہے, لیکن دیکھیں اگر کوئی لا کے اندر کوئی لیکیونا ہوا, وہ فنڈامنٹل رائٹ کے اور آرٹیکل 19 کے اگینسٹ ہوا, تو جو کوٹیں ہیں وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دی. وہ بڑی مثالیں ہیں, ایگزامپل ہیں کہ جب بھی کوئی لا بنتا ہے, اور جو گورنمنٹ بناتی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, جو بھی گورنمنٹ سخت لا بناتی ہے وہ اسی کے گلے پڑتا ہے. کل کو 2-4 سال کے بعد وہی لا جو اس پہ اپلائی ہوتا ہے, کیونکہ پیکا آرڈیننس جب پہلی گورنمنٹ آئی تھی ہماری مسلم لیگ نون کی, انہوں نے بنایا 2016 میں, پھر انہی کے گلے میں پڑا. پھر روز ہم ادھر ادھر FIA والے کبھی اس کو بلا لو کبھی اس کو اٹھا لو. تو یہ پھر معاملات جو ہیں, جب تک آپ ایک ریگولر جو ہے جس طرح ڈیبیٹ کے ذریعے ایک لا بنائیں گے, اور سٹیک ہولڈر کی ان پٹ اس پہ بہت ضروری ہے. جو بھی آپ کی جرنلسٹ ایسوسیشن ہے یا میڈیا کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے سجیشن مانگے, پریس کلبز ہیں. موسم بتدریج گرم ہوتا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سرکلز ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز ہیں, جو جوڈیشری کے سرکلز ہیں, ان میں تو درجہ حرارت ظاہر ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جتنا اس کا نمبر نہیں ہے اس سے زیادہ کی حدت محسوس کی جا رہی ہے. اب یہ حدت کس لیول پہ لے کے جائے گی اور یہ شدت کب ختم ہوگی, اس پر ظاہر ہے کہ we'll keep an eye on it. Thank you for watching the program today. We will see you tomorrow.